بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حالیہ کچھ دنوں میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد بیانات آئے بہنوں کے، پھر ٹویٹ ہوا، اس کے بعد پریس کانفرنس ہو گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھا ہوا نظر آ رہا تھا. فیصل واڈر صاحب نے ایک کے بعد ایک ٹویٹیں اور پروگرامس کرنا شروع کیا. اس میں انہوں نے کھلا بات کرنا شروع کی کہ کل انہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں کہا کہ پی ٹی آئی جو کرے گی اس کا ہم ڈبل بربریت کے ساتھ جواب دیا جائے گا، بربریت کے ساتھ ڈبل جواب دیا جائے گا. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج پھر ملاقات لگی ہوئی تھی، یعنی ملاقات کا دن تھا، ٹیوزڈے تھا نا، ٹیوزڈے ہے عمران خان صاحب سے. تو کل بھی واڈر صاحب نے بھی کل کہا، اس سے پہلے گورنمنٹ کے منسٹر بھی کہہ چکے تھے کہ نہیں ملنے دیں گے. عطا تارڑ صاحب نے صبح پروگرام میں کہا 1% بھی چانس نہیں. واڈر صاحب نے بھی کل کہا بھائی ان کو پہلے ناکے سے واپس کر دیں گے. اور ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی علیمہ خان صاحبہ سمیت جو خان صاحب کی تینوں بہنیں اور کچھ لوگ ابھی بھی اڈیالہ کے قریب ایک ناکے پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں. اب پہلے ذرا آپ دیکھ بھی لیں کہ واڈر صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے یہ اشارہ دیا، نہیں انہوں نے تو کچھ اور الفاظ استعمال کیے. میں کہتا ہوں کہ بھائی شکر کریں ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، کسی اور نے نہیں کر دی. اگر وہ کوئی اور آ گیا تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں ذرا کیا کروں. کل منگل ہے، کل پھر ملاقاتیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں پہلے ناکے پہ عزت سے روک دیا جائے گا. اچھا. اور امید ہے کہ جو چچا جان نے آ کے جس زبان میں ان کو سمجھ میں آتی تھی وہ سمجھا دیا ہے. چچا جان ابھی تو دعا کریں چچا جان تک ہی بات رہے. اس حساب سے ان کو پہلے ناکے پہ اگر انہوں نے کوشش کی وہ آئے پہلے ناکے سے کریں گے. وہ امید کرتا ہوں عزت سے واپس چلے جائیں گے. ہی لڑت، بدماشی، توڑ پھوڑ، غنڈہ گردی کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں، اس میں بالکل ابہام نہ رکھیں، بالکل سوتر، کوئی اب ٹالرنس کی گنجائش نہیں. کل منگل ہے، کل پھر ملاقاتیں یہ انہوں نے کہا. اور ابھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا 2-3 اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. کل پارلیمانی کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے، اس میں کچھ باتیں طے ہوئی. اس میں لکھا ہے بالکل ہماری بڑی ریلیونٹ شخصیت ہے، میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں اس کا ایک حصہ، کہ پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ایک سینئر حکومتی وفاقی وزیر، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف اشارہ ہے بظاہر، کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ایک سینئر گورنمنٹ کے وفاقی وزیر کی جانب سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جیل سہولیات کے حوالے سے قائم کمیٹی کی پیشکش قبول کر لی گئی. یہ کیا ہے؟ اس سمیت کچھ اور چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف جاننے کے لیے ان کے سیکریٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلکہ آج میں نے ان کو دیکھا بھی، وہ ایک عدالت میں پیشی کے حوالے سے مجھے لگا کہ ایک جگہ پر آئے ہوئے. کل ان کے حوالے سے بھی ایک بات کی، میں اس کو بھی ایڈٹ کر رہا ہوں چونکہ ذرا کچھ سخت بات تھی تو وہ میں، لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ کہا تو میں پوچھ ذرا دکھائیں کہ واڈر صاحب کل کیا کہہ رہے تھے وقاص صاحب کے بارے میں. جس انفارمیشن سیکرٹری نے لکھا وقاص نے، وہ کے پی کے میں بھی چھپا ہوا ہے، کی تلاش ہے. وقاص صاحب بہت شکریہ. پہلے آپ کی ذاتی حوالے سے بات ہوئی تو بتا دیجیے کہ آپ اس وقت اگر آپ سے بتانا چاہیں تو ظاہر کے پی کے میں وہ ہیں، آپ کہتے ہیں آپ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے حیرت کی بات نہیں، کے پی کے میں تو گورنمنٹ ہے نا پی ٹی آئی کی، تو اس عنوان سے ذرا بظاہر حیرت کی بات ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کے پی کے میں نہیں ہوں. اچھا. میں کے پی کے سے باہر ہوں، اور میں کے پی کے تب جاتا ہوں جہاں میں بیلز فائل کرتا ہوں، کیونکہ میرے پہ بہت سارے ان نون کیسز بہت سے پنجاب کے اضلاع میں موجود ہیں. کچھ کی تفاصیل موجود ہیں، کچھ کی تفصیل نہیں ہے. اوکے. تو اس پہ جب کورٹ کی طرف سے بلایا جاتا ہے میں صرف تب جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. نمبر 1. ٹھیک. یا میں نے پریس کانفرنس کوئی کرنی ہوتی ہے جو پنجاب یا اسلام آباد میں میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو obviously میری ذمہ داری ہے، میں اس کے لیے جاتا ہوں. چھپا وپا میں نہیں ہوں. میں آج پورا دن پشاور میں تھا. میں صبح عدالت میں پیش ہوا، 8:30 بجے عدالت پہنچا، 9، 10، 11، 12، 1، 2، میں 2 بجے تک جو ہے وہ پشاور وکیلوں کے ساتھ کچہری میں وہاں رہا، کھلا لوگوں کے ساتھ. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. صرف عدالت کے اندر کی نہیں، عدالت کے باہر کی. وہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو 2 دن سے 3 دن سے کہانیاں قوم کو سنا رہے تھے، چھپا ہوا ہے باہر آئے گا، تو یہ بھائی جی میں آج پورا دن باہر ہی سنا. آپ مطلوب ہے ویسے کچھ مقدمات میں گورنمنٹ کو، ریاست کو، عدالت کو، یعنی گرفتاری مطلوب ہے؟ کیسز تو چل رہے ہیں، بہت سے کیسز ہیں جن کی تفصیل ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی کاپیز دے دیں. میرے پہ فیصل آباد کے اندر مقدمات ہے، وہ 9 مئی کے حوالے سے. میرے پہ 26 نومبر پہ دیے ہوئے ہیں، 4 کے دیے ہوئے ہیں، پھر کوئی اینٹی کرپشن کے بنائے ہوئے ہیں. ہم اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں تاکہ ہم ان عدالتوں میں پیش ہو سکے پنجاب میں جا کے. آپ دیں تفصیل، مجھے پتا تو ہو، میں جاؤں، میں وکیل کروں. ہم نے عدالت کو یہاں یہی کہا ہے پشاور میں کہ جی ہم ریمیڈی یہی ہے کہ آپ ان سے تفصیل لے لیں، ہم جا کے پیش ہو جاتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ فیس کریں گے. چھپنے چھپانے والی کون سی بات ہے؟ یہاں ہماری اپنی حکومت ہے.
یہاں کس لیے چھپنا ہے, کس سے چھپنا ہے؟ میں نے جو بھی پریس کانفرنسز میں کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں, اپنا ذہن میں رکھیے گا بدامی صاحب, جی جی میں نے آج تک چیف منسٹر ہاؤس میں یا سی ایم سیکریٹریٹ میں کوئی نہیں کی. میں پشاور پریس کلب جاتا ہوتا تھا یا سول سیکریٹریٹ میں جاتا ہوتا تھا, اچھا وہ پبلک تو پلیسز آپ پہ. کے کچھ مخالفین تو کہتے تھے کہ آپ رہتے ہی سی ایم ہاؤس میں اور وہیں سے ساری پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے احاطے سے باہر ہی نہیں آئے جب تک آپ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایک پریس کانفرنس پورے 1.5 سال کے اندر جس میں مزمل صاحب خان صاحب کی طرف سے خاص انسٹرکشنز تھیں, وہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے ہولڈ کی, میں نے ان کو کمپنی کیا. ورنہ میری کوئی مطلب ہے کہ درجنوں جتنی بھی ایک اس کو چھوڑ کے جتنی بھی میں نے آج تک سی ایم ہاؤس کے اندر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اچھا سمپل ہے. آپ پشاور کی بات کر رہے ہیں تو سر مجھے بتا بھی دیجیے, آپ کے سٹنگ سینیٹر ہیں خرم ذیشان صاحب, ان کا نام ہے, جن کے بارے میں واڈا صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے پھر کہا مالک صاحب کے نام میں کہ وہ سینیٹر نہیں رہیں گے بہت جلد, یعنی وہ سینٹ کے عہدے پہ نہیں رہیں گے ایز اے سینیٹر. ان کے گھر پہ کل اٹیک ہوا, معلوم پڑی کوئی ڈیٹیلز؟ مجھے تو دیکھیں جی, یہ تو سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں, سینیٹرشپ میں تو آتی اور جاتی رہتی ہیں, وہ تو سخان کے اشارے پہ مل گئی, ایک عام ورکر تھا. یہ تو مجھے تو اب لگتا ہے اس کی جان کی طرف ہے, اس کی جان لینا چاہتے ہیں, اور واڈا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں, اور کیوں بار بار ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ کروائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف آ گیا ہے. انہوں نے بتایا سینٹرل ڈپارٹمنٹ کو کہ 2:30 بجے کے قریب ان کے گھر کوئی 5 گاڑیاں جو تھیں ان پہ 25 کے قریب لوگ آئے. انہوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی, انہوں نے زبردستی انٹر ہونے کی کوشش کی. پھر جب ان کو انٹر نہیں ہونے دیا کہ آگے گارڈ نے ریزسٹ کیا, وہ فائر ہوا, کراس فائر ہوا. اوبیسلی 25 آدمی اور ایک گارڈ کو گولی لگی, وہ شدید زخمی ہوا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آس پاس کو پولیس موبائلز جو تھیں, جب انہوں نے وہ سنا جو فائرنگ سنی, تو وہ پولیس موبائلز جب آئیں اور ہوٹرز اور مطلب شروع ہوا مجمع, یا جس طرح آپ کو پتہ ہے رات 2:30 بجے کیا اکٹھا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر وہ فائرنگ بند ہوئی اور پھر وہ لوگ وہاں سے غائب ہوئے. تو انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی پوری ذمہ داری ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی صوبائی حکومت کو باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ کہتی ہے کہ یہ آپ کو بالکل ڈھونڈنا پڑے گا, اور یہ آپ ڈھونڈیں گے اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی حکومت میں آپ کے سینیٹرز جو ہیں یہ, اور وہ آج چیف منسٹر کی طرف بھی گئے ہوئے تھے, خرم ذیشان صاحب کی طرف, اور انہوں نے چیف منسٹر نے احکامات بھی دیے ہیں کہ ہر طریقے سے انکوائری کر کے اور ان کو بالکل اس کے جڑ تک پہنچا جائے. سر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جی آپ کمپلیٹ کر لیجیے پھر میں نے کہا یہ کوئی ابہام نہ رہے. میں آج پورا دن باہر تھا, تو جن کو بڑا شوق تھا مجھے باہر دیکھنے کا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کہیں بھی مغرور نہیں ہیں, نہ مخفی ہیں نہ چھپے ہوئے, ٹھیک ہے. آج اڈیالہ میں ظاہر ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی پارٹی کی طرف سے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں میں روپوش ضرور ہوں, مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو میڈیا کے اوپر آج کل اینکرز بھی الاؤ کر رہے ہیں اور سن کے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چکر کوئی نہیں ہے. الحمدللہ وقت کی بات ہوتی ہے, جو ذمہ داریاں خان نے دی ہیں وہ جیسے تیسے بھی ہے, ان مشکلات کے سمے تو ہم پوری کر رہے ہیں, اور ہائی کورٹ کو جب یہ تفصیل دے دیں گے ہم ہر عدالت میں پیش ہوں گے جا کے پنجاب میں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سیاست ہمیں کوئی بنامی طریقے سے نہیں لایا گیا, الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم سیلف امپوزڈ ترجمان نہیں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی 10ویں بڑی پارٹی کے ترجمان ہے. سیلف امپوز نہیں ہے, وہ نہیں ہے جن کو پارٹی اون نہیں کرتی, یا جو ووٹ دیتے ہیں وہ نہیں کہتے کہ جی نہیں ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے, نہیں ہم وہ نہیں. ہاں صحیح, کل تک وہ آپ کے بڑے چاہیے تھے پی ٹی آئی کے, ظاہر ہے آج ذرا معاملہ خراب ہو گیا, ایسے ہے نا. جب ان کے خلاف اتنے چاہیے تھے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آنے لگا تھا تو خان صاحب نے ایم این اے سے ہٹا کے سینیٹر بنا دیا, کیونکہ جب لگا نا کہ نائل ہو جائے گی, اتنے کلوز تھے. میں نے ابھی آپ کو کہا نا وقت کی بات ہوتی ہے. اس قسم کے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, پارٹیاں رکھتی ہیں, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ ان کو وہ کرتی ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس قسم لوگوں کی پھر کوئی وقت رہ جاتی ہے ایسے بے نامیوں کی, جب ان کو پارٹیاں رکھتی ہیں. ایتھے دا رولا ہے کہ کوئی پارٹی بھی مننے کو تیار نہیں پہ ساٹا جی. چلیں وہ اچھا, اب آگے بڑھتے بتائیں. ابھی آج خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا, ملاقات نہیں کرنے دی گئی. سر یہ بتائیے گا کہ آج پارٹی کی طرف سے آفیشیلی اپنے ورکر سپورٹرز کو یا ایم این ایز ایم پی ایس کو ہدایات تھی کہ اڈیالہ کے باہر جائیں سب اور دھرنا دیں, کیونکہ بالکل پنجاب کی طرف سے تھی. مجھے
کے پی کا اندازہ نہیں ہے کہ کے پی کے کتنے، آج بھی میجورٹی لوگ جو تھے وہ پنجاب سے آئے تھے. پنجاب کے ایم پی ایس کا پورا قافلہ معین قریشی اپوزیشن لیڈر کی اس میں، پھر ایون جھنگ سے جو ہے، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، لوگ جو ہے وہ گئے وہاں پہ، پہنچے، تنظیم پہنچی، ہر ضلع سے تنظیم آئی اور وہ بیٹھے ہیں ابھی تک سارے وہاں باجی کے ساتھ، اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ابھی کوئی بہت بڑی تعداد کیوں پرامن نہیں بیٹھی احتجاج اس کا. وقت وقاص صاحب وہاں پہ بہنوں کے ساتھ؟ دیکھیں ہیومنلی وہ بیچارے 2 بجے کے اکٹھے ہوئے ہیں نا سر، سردی ہے، انسان نے کوئی گرینڈ دھرنے دی کال تو نہیں سی، اور وہ تنظیم اور ایم پی اے عام ان جنرل پبلک کو تو کوئی نہیں تھا بلایا سر. اور وزیر اعلیٰ صاحب آج نہیں ہے، ان کا پلان نہیں تھا جانے کا؟ سر میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ آج وہ میرے ساتھ عدالت میں تھے جی. صبح ان کا بھی کیس جو ہے وہ انہی 20-21 لوگوں میں ڈال دیا گیا ہے. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تہاڈی ضمانت کینسل کر دیں. سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی سمجھ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کے مخالفین سوشل میڈیا پر آپ سے سوال پوچھیں، میں یہاں پہ پوچھنے کی جسارت کر لیتا ہوں کہ آپ نہیں جاتے اڈیالہ کے باہر؟ سر میں نے آپ کو کہا کہ میں اشتہاری ہوں اور میں کیسوں کی تفصیل مانگ رہا ہوں، تو وہ مجھ سے یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ میں نہیں جاتا؟ میرے والد ایم پی ہیں جی میرے ہی حلقے میں، وہ آج بھی اڈیالہ میں موجود تھے جی، وہ پچھلی دفعہ بھی موجود تھے جی، وہ ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی 75 پلس عمر ہے. بیٹا ان کا آج خان کے لیے عدالت میں کھڑا تھا پشاور میں، اور باپ جو اڈیالہ کے سامنے کھڑا تھا. اور کی لیندے ساتھ ٹھیک. آپ کے پارٹی کے کچھ لوگ جو ناراض ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اکثر کہتے ہیں لاسٹ ٹائم میرے بھائی بھی جو تھے وہ کہتے ہیں گرفتاری دے دو، گرفتاری کا ڈر سے کیوں نہیں؟ وہ نا آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں. سر گرفتاری میرا نہ ذاتی وہ ہے، وہ میں نے کسی انڈیویجول سے، چاہے وہ پارٹی کا یا نہیں ہو، وہ مجھے کسی نے ایڈوائس نہیں کرنی تھا، میں نہ کسی کی ایڈوائس لیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ خان صاحب سے پوچھا تھا 9 مئی کے بعد کہ میں گرفتاری دینا چاہتا ہوں. اوکے، میں نے ایک دفعہ پوچھا، ہی سیڈ نو ڈونٹ. مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہوں گا کہ مجھے خان صاحب نے روکا ہوا ہے جی تو میں اس واسطے پاکستان نہیں آندا، یا مجھے خان صاحب نے روکا ہوا ہے جی میں اس لیے گرفتاری نہیں دے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھ پہ اس وقت ہے، جو باہر بیٹھ کے کوئی بھی نہیں کر سک رہا، ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، جو میرے پہ ذمہ داری ہے وہ میں نبھاؤں گا. یہ سارے بیانات کی تشہیر آپ نے کرنی ہے، آپ کے نام سے، آپ کے عہدے سے ہوتا ہے، سخت چاہے وہ جتنا بھی سخت بیان ہو آپ نے دینا ہے. سر نہیں، جو ہمارا جو موقف ہے، جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کا موقف ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. صحیح. جو دیکھیں پارٹی کا موقف وہی ہے جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ہے، مرکزی شعبہ اطلاعات کا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں سر. میں اس کو اون بھی کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. ہاں، اور وہی پارٹی کا رد عمل ہوتا ہے، اسی کو پارٹی ہوتی. دیکھیں پارلیمانی پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، اعلامیے کا میں نے خود جاری کیا رات کو، لیٹ نائٹ بیٹھ کے جاری کیا، 12 بجے سے پہلے جاری کیا. پولیٹیکل کمیٹیوں کے اعلامیے میں جاری کرتا ہوں. اسی پر آیا تو وقاص صاحب اگر اجازت دیں، اس میں ہم نے لکھا ہے پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ایک سینئر حکومتی وفاقی وزیر کی جانب سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جیل سہولیات کے حوالے سے قائم کمیٹی کی پیشکش قبول کر لی گئی ہے. مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کمیٹی کے لیے پی ٹی آئی کے وکلاء پارلیمنٹیرینز کے نام دیں گے، جو اسی سینئر وفاقی وزیر کے ساتھ اڈیالہ جیل جا کر چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جیل سہولیات کا جائزہ لیں گے. یہ سر کس منسٹر نے کیا پیشکش کی ہے پریسائسلی جس کو آپ نے قبول کر لیا ہے؟ سر میں بتا دیتا ہوں وسیم بھائی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سینٹ کے فلور پہ سینٹ کے ہمارے میں یہ آفر کی کہ جی، کیونکہ ہمارے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کے پاس بھی گئے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، خان سے ملاؤ، خان سے ملاؤ، خان سے ملاؤ، خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، سہولیات نہیں دی جا رہی. تو انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ دیکھیں انہوں نے کہا ہم انہیں 5 اسٹار سہولیات دے رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں دکھائیں، پھر آپ ہمیں لے جائیں. اس پہ انہوں نے یہ وہاں ایک بات ہوئی کہ جی اس طرح کمیٹی بنا لیتے ہیں اور آپ آ جائیں، ہم آپ کو دکھا لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا سینیٹرز کی طرف سے ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں جس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، انہوں نے یہ آفر دی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے جتنے وکلاء سینیٹرز یا ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، جتنے، پک اینڈ چوز نہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں سے ہیں، چاہے وہ سینٹ میں سے ہیں، وہ وکیل ہیں، ان پہ ایک تشکیل کردہ وہ بنا لیں اور رانا صاحب اس کو لیڈ کر لیں، ہیڈ کر لیں، ہمیں لے جائیں اڈیالہ، ہمیں دکھا دیں خان صاحب کو کون سی 5 اسٹار جو ہے وہ سہولیات دی جا رہی ہے. یہ چیز سینٹ کے ممبران لے کے جوائنٹ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں آئے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا، ہمیں دکھائیں، لے جائیں ہمیں، اگر سینئر منسٹر صاحب لے جاتے ہیں تو لے جائیں. تو یہ اس پہ ساری پارلیمانی کمیٹی نے کہا بالکل ٹھیک ہے.
اس پہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی رسپانس آیا آپ کو؟ پبلکلی تو کوئی نہیں آیا، آپ لوگوں کو آیا کہ ہاں جی؟ نہیں سر، پبلک دیکھیں، کل یہ سینیٹرز نے ہمیں کہا کہ سینٹ کی پارلیمانی پارٹی نے کہا جی کہ ہمیں انہوں نے یہ کیا اور ہم نے یہ قبول کر لیا، اب آپ اس کو ویٹ کر دیں. تو ہم نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سر چلو اگر نہیں ہوئے گا تو پھر کوڑے کہتے پنجابی کہتے ہیں کوڑے نو کوڑے دے گھر تک تو پہنچاؤ نا. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ تو نہیں کہیں گے کہ 5 سٹار ہے، اپنی آفر میں خود ہی پھنس جائیں گے نا پھر. اچھا لیکن سر یہ کیا ہوا؟ یہ آپ تو نہیں پھنس گئے خود اپنے اعلامیہ میں؟ چونکہ آج خبر لگی ایک روزنامے میں اور اس میں پارٹی رہنماؤں کے نام لکھے ہیں، ذرائع نہیں، پارٹی رہنماؤں کے نام، جس طرح میں لکھا ہے کہ عاطف خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر کی کمیٹی بنانے کی پیشکش کا علم نہیں. آپ کہیں گے جی وہ تو سینیٹرز کو پیشکش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے آگے یہ بھی کہا عاطف صاحب نے کہ کل پارلیمانی پارٹی میں کسی کمیٹی میں شمولیت کی پیشکش پر بات ہی نہیں ہوئی ہے. آپ اعلامیہ میں لکھا عاطف خان صاحب کو رپورٹ کیا. میں تو عاطف خان صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. جی عاطف خان صاحب جی. اچھا سر، میں بھجن میں خود کمیٹی میں موجود تھا، زوم لنک پہ. ہاں میں خود موجود، میں صرف آپ کو پوچھ کے نہیں بتا رہا ہوں. آئی واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی. پتہ نہیں عاطف بھائی وہاں تھے یا نہیں، مجھے نہیں پتا. 2 اور نام بھی لکھے ہیں اس خبر میں، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے ارکان ڈاکٹر امجد اور صاحبزادہ صبغت اللہ. انہوں نے بھی، ڈاکٹر امجد نے کہا کل پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وفاقی وزیر کی کمیٹی میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں سر، بالکل. میں نے چیف وپ رات دیکھیں، میں خود موجود تھا، نمبر 1. نمبر 2، میں پارلیمانی پارٹی کا اعلامیہ جو ہے جاری کرنے سے پہلے میں ویٹ کراتا ہوں چیف وپ سے جو یہ ساری میٹنگ نہ چیف وپ سر حامد ڈوگر جو ساری میٹنگ کنڈکٹ کرتا ہے، لکھنے کے بعد ان کے اپروول کے بعد اس کو ایشو کیا گیا ہے. اور میں نہیں، بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، بہت سے بولے، میں بھی بولا، سارے بولے. تو مجھے نہیں پتا عاطف بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے، وہ خود بتا سکتے ہیں، مگر میں موجود تھا، وہاں بات ہوئی. اوکے ٹھیک ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے تو ایک پارٹی نے اعلامیہ تھما دیا جو میں نے ٹویٹ کر دیا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو خود موجود تھا اس میں، بات ہی ختم ہو گئی. نہیں میں تھا اور آئی واز ون آف دا اسپیکرز. پتہ ہے میں بھی کوئی دل بڑاس کر نہیں ہوتی کہتے آئی واز ون آف دا اسپیکرز. آپ نے تردید کر دی اس خبر کی اور اس بیان کی بھی. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے نا حالیہ جو نیا سارا ماحول پیدا ہوا ظاہر خان صاحب کے ٹویٹ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ میکینزم ٹھیک ہے یا یہ میکینزم ہے کیا؟ یعنی خان صاحب اگر ملتے ہیں جس طرح جس کی اپنی بہنوں سے ملے تو ان کی بہنیں آ کے، ظاہر ان دس کیس تو اتنا ہے نا کہ ان کی بہن نے ہی کسی کو بتایا جس نے پھر ٹویٹ کیا، ظاہر سی بات ہے. تو وہ ابھی وہ مخفی رکھا ہوا ہے آپ نے وہ سیٹ اپ کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کون ٹویٹ کرتا ہے کیا، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں سر، ہم نے کبھی بھی مخفی نہیں رکھا. اس میں مخفی رکھنے والی کون سی بات ہے؟ اچھا تو کون ٹویٹ کرتا ہے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے؟ میں آپ بتاتا ہوں. جب کھلی تھی ملاقاتیں تو اس وقت 4-5 لوگ خان صاحب کو ملتے تھے، 4-5 لوگ آتھرائز تھے. خان صاحب ان کو اپنے میسیجز یا جو بھی پیغام قوم کو اپنی پارٹی کو دینا تھا دیتے تھے. وہ میسج وہ آ کے ریٹن، کیونکہ ریٹن دیکھو نا کمی بیشی نہ ہو جائے، کل کو ذمہ وار تو پڑے نا جی. وہ آ کے میسج ریٹن جس کے متعلقہ ہوتا تھا اس کو بھیجے. مثلا اگر مجھے خان صاحب نے کہا کہ وکاس تم نے مرکز میں اطلاعات میں یہ کرنا ہے تو ویسے مجھے وہ بندے ریٹن بھیج دیتے. صحیح ہے، کیونکہ میں زبانی میسج نہیں لیتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو سوشل میڈیا ایس ایم ٹی جو ہے، جو ان کو میسج آنا ہوتا تھا یعنی کہ ٹویٹ کے حوالے سے، تو وہ جو بھی آدمی میسج لے کے آتا تھا وہ ان کو ڈائریکٹ بھیج دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے سر. وہ جو وہ ڈائریکٹ کن کو بھیجتا تھا آپ نے پوچھا، یہ ہم کئی دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں. 9 مئی کے بعد ایس ایم ٹی کے اوپر جب زندگی تنگ کر دی گئی ان کے اور ان کے فیملیز کے اوپر، تو وہ 100% اور سارے منڈے کڑیاں وہ چلے گئے پاکستان. وہ زیادہ بیٹھے نا امریکہ دے یا لندن میں یا کسی اور دنیا کے ملک میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں پتا سارے ملکوں کا. وہ وہاں بیٹھے ہیں اور وہیں سے وہ اکاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سیف نہیں ہے. یہاں تو کسی کا ایک آدمی کا ذاتی اکاؤنٹ چھوٹا سا کوئی وہ کر دیتے انہوں پھڑ لینے جا کے، تو کسی کو فیس بک پہ، کسی کو ٹویٹر پہ. تو یہ تو خان کا وہ ہے، تو وہ وہاں سے کرتے ہیں. اور وہ میسج بالکل اطلاعات کے تھرو نہیں جاتا. بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا جب خان صاحب نے گور صاحب کو یہ وہ کیا تھا کہ اور باقیوں کو کہ جی آپ جو میسج آئے پہلے آپ دیا کریں سیکٹری انفارمیشن کو. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ہے آگے جایا کرے. مگر اس کے اوپر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. نہ عمل درآمد ہوا تو نہ میں کبھی پش کی تھا کہ ٹھیک ہے جو جمیں خوش ہوں. بلکہ آپ نے دل میں کہا جان چھوٹی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا جان چھوٹی. میں نے کہا دیکھیں سر،
میں تو وہاں میری ملاقاتیں ہیں نہیں. میری اگر ملاقاتیں ہوتی, مطلب رؤوف صاحب جب سیکٹری انفارمیشن تھے وہ ملتے تھے, بیانیہ خان صاحب سے ان کی گفتگو ہوتی. جب میں 7-8 دفعہ خان صاحب کو ملا ہوں اڈیالہ جا کے سر, تب میرے پاس یہ ذمہ داری ہوئی. جب خان صاحب نے میرے ذمہ داری دی تب میری ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں پھر ڈیپینڈنٹ تھا, تو پھر بہتر ہے کہ جو ہارسز ماؤتھ جو چیزیں آتی تھیں وہ ڈائریکٹ جاتی تھیں. تو سر آپ ذرا وقاص صاحب اس پہ کامنٹ کیجیے گا نا کہ آپ سیکرٹری انفارمیشن اور پاکستان تحریک انصاف آپ اس میکینزم سے مطمئن ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہونا چاہیے, یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں تھوڑا سا فلٹر ہو جائے تو بہتر ہے؟ ہو سکتا ہے خان صاحب نے کبھی کوئی بہت سخت بات کی ہو تو اچھا ہے وہ حالات کے لحاظ سے ٹویٹ نہ بھی ہو, تو شاید چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی تو خان صاحب کو اندر ہے, ظاہر ہے بیان دے رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا یہاں پہ باہر کیا حالات ہیں. تو ایک دیکھیں میں تو یہ ٹھیک ہے بالکل ایسے ہونا چاہیے, پرفیکٹ ہے. نہیں سر, میں سر اس پہ یہ کمنٹ نہیں کروں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم کون ہوتے ہیں خان صاحب کے کسی لفظ کو فلٹر کرنے والے. جو اندر سے پیغام لاتا ہے, کوئی فلٹریشن اگر کرنی ہے تو اس نے کرنی ہے. باہر والے تو سر پابند ہیں, پارٹی والے ہیں. کیوں تسی سارے نو غدار کرواندے ہو؟ تو کل سارے نو کہنا تھی غدار نے تے کمپرومائز نے تے ٹریٹر نے تے فلانے نے ٹھیک نے, تو نہیں پتا کی ہوندا جی. تو جو لے کے آتا ہے پیغام وہ فلٹر کرے تو کرے اگر اس کی ڈسکریشن ہے, ورنہ جو پیغام اس کو سوشل میڈیا والوں کو وہ دے دیں گے وہ تو ویسے چلا دیں گے. انہوں نے اپنے سے آپ فلٹر کیوں کرنا ہے؟ وہ کوئی سیاسی لوگ تو نہیں ہیں. اور آپ نے کہا اگر پیغام دینے والا فلٹر کرے تو کرے. آپ کے خیال میں پچھلا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے خان صاحب آئسولیشن میں تو انہوں نے غصے میں اگر کچھ کہا بھی تو بہتر ہوتا ہے کہ ان کے بیان کو ذرا فلٹر کر دیا جاتا تو اتنی ہیٹ نہ بڑھتی, یا ٹھیک کیا گیا کہ جیسا انہوں نے کہا ویسا بتایا اور بس کر دیا, ٹھیک ہوا بالکل؟ دیکھیں جی, جو خان صاحب نے کہا وہ ان کی بہنیں ہیں, خان صاحب اندر تکلیف میں ہے نا, انہوں نے بھی آ کے بتایا. تو وہ انہوں نے اوبیسلی بندے جس کو ناحق قید کیا گیا ہو پھر وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور غصے میں پھر لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو اس پہ جو آگے سے ریئیکشن تھا وہ اننیسیسری اس لیے تھا کہ تسی تو سارے سوکھے بیٹھے ہو, تھوڑی تو کوئی ایسی سختی کوئی نہیں ہے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں اننیسیسری ہوئی تو وہ ادھر سے ہوئی. خان صاحب کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا, فسطائیت ہو رہی ہے. مطلب اور تو اور بہن کو بھی ملنے دیا تو 20 منٹ کے لیے ملنے دیا, پورا مہینہ نہیں ملنے دیا. وکیلوں کو ملنے نہیں دے رہے, رفقا کار کو تو 10 مہینے سے جو سیاسی رفقا کار ہیں ان کو نہیں ملنے دے رہے. تو وہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے سر, آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ جو ہے بات کر دیتے ہیں. بٹ یہ سر کیونکہ وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں اور وہ خان صاحب ان کے بھائی ہیں, وہ بہن بھائی بہتر سمجھتے ہیں کون سی چیز انہوں نے باہر نکالنی کون سی نہیں. ساڈا تو اس پہ کوئی اختیار نہیں جی. صحیح ہے. یہ گوہر صاحب نے آج کہا کہ کچھ دن پہلے مذاکرات کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے, کیا ایپیسوڈ ہوا تھا وقاص صاحب؟ سر یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مذاکرات کی چیزیں قریب ہوئیں پچھلے 1-1.5 سال میں کئی دفعہ. بٹ پھر جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے رہے, مفاہمت کی بات کرتے رہے, وہ جو چیزیں کہہ کے جاتے ہیں اس طریقے سے یا وہ خود ڈیلیور نہیں کر پاتے, یا پھر وہ جن سے آگے بات کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ان کو ڈیلیور نہیں کرتے جب وہ ان کو مذاکرات کی چھڑی پر پکڑاتے ہیں. اور وہ پھر اس سے ود ان پارٹی جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ پھر ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ورنہ خان صاحب نے تو مفاہمت اور اس کے حوالے سے کبھی اب آ کے انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں بار بار کہا کہ انگیجمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, مثلاً سنجانی والا اندر جیل کھولی گئی, آپ کو یاد ہے؟ جی 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 سواتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب گئے, خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اسٹیٹسمین ہونے کا. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے نیشنل سیکیورٹی ہے, ملک کا معاملہ ہے, آپ آگے کر دیں جلسے کو, ڈیٹ آگے کر دی سر. اور اس پہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ ہمیں فلاں جگہ پہ جلسہ کرنے دیں گے اور ہمارے لوگوں کو کھلا آنے دیں گے. ہم نے آگے کر دی, مگر جب وہ جلسے والی جگہ آئی تو ہمیں وہ نہیں دی. پورا دن وہاں تماشا ہوتا رہا, میں خود وہاں پہ موجود تھا اس دن پورا دن, وہ جس دن وہ سنجانی والا جلسہ تھا. پھر لوگوں کو روکا گیا, وہاں شیلنگ کی گئی, وہاں ہم پہ دہشت گردی کے پرچے دیے گئے اور ہمیں جو اغوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ سے وہ انہی پرچوں میں بعد میں ہمیں گرفتاری جو بعد میں ڈالا گیا, اٹھایا گیا. ٹھیک ہے سر. تو وہ سر پھر آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کر لیں, مفاہمت کر لیں بگر نیشنل انٹرسٹ میں, اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چھچوری حرکتیں کرنا حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے. آپ بہت ساری چیزیں بیچ میں پڑے رہے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ مروت صاحب نے آج ایک بیان دیا, اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں یا تردید؟ وہ اشفاق صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے 8 بجے کہ 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ بالکل خان صاحب کی رہائی کے قریب پہنچ گئے تھے معاملات, پھر بگڑ گئے. واز دیٹ دا کیس اور یو تھنک نو یو ور کیپٹ ان فالس امپریشن کہ رہا ہونے, اور ایسا کچھ تھا ہی نہیں, اٹ واز نیور انڈر کنسیڈریشن؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہوتے تھے وہ میرے خیال میں امید ظاہر کرنے کے لیے جو پارٹی کے اندر ایک امپریشن یہ ضرور دیتے تھے
کہ جی بالکل وہ ہو جائے گا. مگر ایک دو موقع ایسے آئے ہیں بالکل 26 نومبر کے پاس جس میں وہ مذاکرات کا کوئی لانگ مذاکرات کا نتیجہ نہیں تھا. وہ موبلائزیشن جو تھی اس کے دوران جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم آیا جس پہ بالکل معاملات جو تھے وہ سیٹل ہو سکتے تھے. سیٹل ہونے سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ اسی کوئی ڈیل کر لینی سی. اس میں یہ تھا کہ ایک ناحق ناجائز چیزیں جو ہیں ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ناحق اسیروں کی جو قید ختم کی جائے رول آف لا کے حساب سے. تو اس پہ چیزیں کافی قریب آ گئی تھی مگر وہ ٹھیک ہے انفارچونیٹلی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا جب اتنے قریب آ گئی تھی تو؟ سر یہ جو پھر ایسی جب اس قسم کے ماحول بنا ہوا ہوتا ہے لوگ چارج ہوتے ہیں تو پھر کئی دفعہ وہ چارج اس کے اندر ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جو لانگر ٹرم میں جو ہے چیزوں کو بہتر کر سکتی ہیں. تو بس اس وقت آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بیٹر ہینڈلنگ ہو سکتی تھی اس پرٹیکولر مومنٹ میں تو شاید کچھ بہتر آپ معاملہ ہو جاتا؟ پی ٹی آئی کی طرف سے تو ہینڈلنگ سر بہتری تھی. بس پی ٹی آئی ہو یا دوسری پارٹی ہو اس میں پھر تیسرے اداکار بھی آ جاتے ہیں جو کام کو خراب کرتے ہیں. بھئی کوئی تیسرے اداکار تھے. آخری سوال بیرسٹر گور صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ ہاں ہم بھی پارٹی میں بھی اصلاح کی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم اصلاح کیا آپ کے خیال میں پارٹی کو کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ان کا جو سیاق و سباق تو مجھے اندازہ نہیں ہے مگر میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ obviously جس پارٹی کا لیڈر اندر ہو جس پارٹی کے اوپر اتنے کیسز ہوں جس پارٹی کے لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل کیا جائے تو اس میں بہت سی چیزوں کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ اس پہ بات ہوتی ہے پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے. ابھی ہم نے پارلیمانی پارٹی میں بھی یہ گفتگو کی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. سیکرٹری اطلاعات پاک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور آپ نے ان کی ساری کی ساری گفتگو سنی. اب ذرا یہیں سے میں بات کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ انہوں نے سر کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کل ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں خود موجود تھا, وہاں ہمارے سینیٹرز نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ جناب خان صاحب کو تو 5 اسٹار سہولیات ہیں اور ایک کمیٹی بنا لیں, آپ لوگ خود آ کے میرے ساتھ دیکھ لیں, میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں کتنی اچھی سہولیات ہیں. اور ہم نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کمیٹی بنا دیں گے, رانا صاحب کے ساتھ جا کے وزٹ کر لیں گے. کیا ابھی بھی وہ ماحول ہے یا اب ماحول بالکل بدل گیا ہے اس ایک ٹویٹ اور اس ایک پریس کانفرنس کے بعد؟ یہ ذرا میں یہاں سے بات آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے عرض عزیز جناب منی فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکر گزار ہوں. جناب محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب کے بڑا انٹرسٹنگ معاملہ اس لحاظ سے بھی کہ ظاہر ان کی پولیٹیکل افیلیشن رہی نون لیگ کے ساتھ, اور جب نون لیگ کے معاملات بہت خراب ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تب وہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ان کا ذاتی طور پہ بھی کردار رہا, یعنی اپنی پارٹی کی طرف سے. اور دانیال چودھری صاحب بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ سے. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. منیب بھائی اگر آپ مجھے بتا سکیں کیا اگر میں یہ کہوں تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے, یہ کہنا مبالغہ ہوگا کہ جب ہم کہتے تھے نا, یا ابھی بھی بات کبھی بیانات آ جاتے ہیں, کل ایاز صادق صاحب کی طرف سے اندیا دیا گیا, ایک خبر چلی کہ نہیں جناب, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ لوگ میں بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوں. ابھی وہ حامد میر صاحب کے حوالے کے شو کے حوالے چل رہا تھا کہ مصدق ملک صاحب نے پیشکش کر دی کہ جناب ہم بات چیت کرتے ہیں, یا ابھی شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے سینیٹرز کو کہا کہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں, دیکھیں جیل میں اچھی سہولیات ہیں. یا ابھی پرانی باتیں ہو گئی, بالکل نیا منظر نامے میں داخل ہو گئے ہم, یا نہیں ابھی بھی بات چیت کا رستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے بدامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ جو ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر چند معززین جو گفتگو کرتے ہیں, چاہے وہ طارق فضل چودھری صاحب ہوں یا مصدق ملک صاحب ہوں, کہ جی ہم بات کرواتے ہیں, ہم ملاقات کروا دیتے ہیں یا ہم بات چیت کا آغاز کر دیتے, میرے خیال میں نہیں. آئی تھنک وہ شاید بس ٹاک شو کی حد تک کی گفتگو ہوتی ہے, وہ اس میں وہ کوئی اتنا سبسٹنس نہیں ہوتا. جیسے ویری انٹرسٹنگلی جب منیب بھائی جب فیصل اوڑا صاحب نے ہمارے شو میں بہت سخت باتیں کی کہ اب یہ ہو جائے گا کل سے آپ چیزیں ہوتی دیکھیں گے, اور ہم نے دیکھی. ان کے 10 منٹ بعد رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا نہیں گورنمنٹ کی ایسی کوئی اگریسو ٹون نہیں ہے, ہماری طرف سے ایسی کوئی میسیجنگ نہیں ہے, لیکن ہوا وہ جو اوڑا صاحب نے کہا تھا وہ ہوا. دیکھیے میں زیادہ اگر ہم کہیں گے تو پھر بہت سے دوست ان کو برا لگ جائے گا, لیکن جب پنچ ابو یور ویٹ, اور جب آپ یہ کہیں جی ہم آ جائیں بیٹھ جائیں بات کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں, فرینکلی آپ نہیں کر سکتے نا بات چیت. یا تو کوئی somebody ایز سینئر ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, چلیں ان کی بات انہوں نے جینوئنلی ٹھیک ہے, وہ پارلیمان میں آئے, انہوں نے ہاتھ بھی ملایا, چلیں وہ اگر کہیں تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ آفر کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک جو باقی لوگ ہیں, رانا صاحب تو چلے میں پھر بھی کہوں گا ایک بڑی جاندیدہ شخصیت ہے,
وہ پھر بھی ایک سیاسی گفتگو وہ کر لیتے ہیں. باقی صاحبان ٹھیک ہے وہ ٹاک شو کی حد تک کہ جی آ جائیں بیٹھ جائیں بات کرنے. ایز وی اسپیک اس وقت وسیم ادامی صاحب عمران خان صاحب نیشنل سیکورٹی تھریٹ ڈکلیئرڈ ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے, وچ از obviously کوئی یہ سیلیبریٹری مومنٹ تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں تاریخ ہے ایسی چیزوں کی. لیکن جب ان سے اسپیسیفکلی پوچھا گیا کہ جی ماضی میں ایک طویل لسٹ ہے کہ جو سیاسی قائدین کو, سیاسی رہنماؤں کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنایا گیا یا کہا گیا, گردانا گیا ان ون وے اور دی ادر, تو اس کا بڑا کلیئر اور ان ایکویکل جواب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے دیا کہ جی آپ یہ انکمپریبل ہے, آپ ایپلز اور آرنجز کو مکس نہیں کر سکتے. آپ جو عمران خان صاحب نے کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا. حد تک وہ گئے وہ کسی اس حد تک کوئی نہیں گیا تھا. میں اس کی مثال لیتا ہوں, سنس زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو زبیر صاحب جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہم ملاقاتیں کر رہے تھے, ظاہری بات ہے اس وقت کی لیڈرشپ کے لیے کر رہے تھے نا, ان کے لیے معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ کبھی ایک سے مل رہے تھے دوسرے سے, اور جنون ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی جو ان کی جانب سے کی گئی. لیکن دیکھیے جب وہ یہ کر رہے تھے تو اس دوران یا ان معاملات کے اندر نہ اس وقت کی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی اس کے گلے میں 9 مئی پڑا ہوا تھا, نہ وہاں کوئی ٹویٹس کا بازار گرم تھا, ایسا تو نہیں تھا, یا اس لیول تک تو نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کو انٹرویوز کے اندر کوئی سخت بات کہہ دیتی تھی کہ جی جلسے میں کوئی سخت بات انہوں نے کہہ دی ہوگی, لیکن اتنی بڑی لوڈڈ قسم کی کیمپین ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے تو نہیں. اور میاں صاحب نے کہا تھا جی وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جواب گجرانوالہ میں کہ جی وہ آپ کو جواب دینا ہے, یہ جواب دیجئے, تو اس کے بعد بڑا شور اٹھا تھا کہ جی انہوں نے نام کیوں لے لیے. تو یہاں تو آپ ملک کی جو فوج کے سربراہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں رسپیکٹ, پھر اس کے بعد کیا آئے گا. سو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی کہ مذاکرات کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, بیٹھ جائیں, وہ بس ایسے ہی ہے گفتن نشستن برخاست. اچھا اس میں کوئی جان نہیں, ٹھیک ہے. میں نے ایک بات اور بھی پوچھنی ہے, لیکن زبیر صاحب اگر آپ بتا سکیں کہ جس طرح میں نے حوالہ بھی دیا کہ جب, اور ہماری زمانے میں آپ سے بات بھی ہوتی تھی کہ آپ کیا چل رہا ہے بیہائنڈ جو سین اور سارا کچھ, یو کین ڈرا اینی کمپیریزن, یعنی کہ میرا سوال آپ سے یہ ٹو بی پریسائز, کیا آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ادامی صاحب پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, دیکھیں میاں صاحب اور باجوہ صاحب کا معاملہ کتنا خراب تھا اور ہو گیا نا ریورس, یا آپ کہیں گے نہیں بھائی جان یہ معاملہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں, معاملہ بہت آگے چلا گیا, اب یہاں سے نہیں ہو پائے گا, واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے زبیر صاحب؟ ایک تو 2 چیزیں میں منیب فاروق سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ اگر آپ پی ایم ایل این کی طرف سے دیکھیں, میاں نواز شریف اسپیسیفکلی ان کی طرف سے دیکھیں, تو وہ صرف وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم اس دور تک کیوں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور اس دور تک بھی ایسی ٹویٹس ہیں جو کہ میں شیئر کر سکتا ہوں, اسمیش کر دیں گے نام لے کے پتہ نہیں کس کو. لیکن آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, 2000 2004 2000 انہوں نے تو پورے کا پورا پاکستان توڑوانے کا بھی بلیم فوج کے اوپر ذمہ داری ڈال دی تھی. آپ نے بھی ابھی ریسنٹ ڈیز میں ویکس میں دیکھی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, یہ ہیں کون. تو وہ ایک اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک بھی اٹیک کرتے رہے ہیں اور وہ ایز این انسٹیٹیوشن بھی کرتے رہے ہیں. سو آئی مین لیٹس بی ویری کلیئر. آپ خیال میں میاں صاحب بھی اتنی سخت زبان استعمال کرتے رہے جتنی خان صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں زیادہ, اچھا میرے حساب سے زیادہ, بیکاز وہ تو پوری دیکھیں نا, وہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک توڑنے انہوں نے توڑا, کارگل انہوں نے کیا, ممبئی اٹیکس کا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہاؤ کین پاکستان الاؤ, ڈان میں انٹرویو میں کہ جس کو کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, سو یہ مقابلہ تو نہیں ہو رہا. سو اگر کہیں کہ 60% عمران زیادہ ہے یا نواز شریف زیادہ تھا, بٹ اٹ واز ایز اسٹرانگ ایز ون کوڈ امیجن. ٹھیک ہے, اب اگر کہہ رہا ہوں آج کا اگر کمپیریزن کریں تو معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے بیکاز آف واٹ ایور ریزن, یعنی یو کین ڈرا کمپیریزن. آپ کے ریورسل پاسبل ہے. یہ جو سوال ہے نا, یہ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ جو باجوہ صاحب اور نواز شریف کا معاملہ تھا, اس کی نوعیت جو تھی انٹینسٹی کی, تو اگر ہم کہیں 10% کمپیئر ٹو ٹوڈے, اگر یہ انٹینسٹی میں 100% ہے کہ اتنا سیریس معاملہ ہے, تو وہ صرف 10% تھا. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی آ چکا تھا کہ جب تک میں ملا تھا تو جنرل باجوہ کو بہت سے کنسرنز تھے پی ٹی آئی سے, عمران خان صاحب سے, کہ انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ نہیں صحیح کی, یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے, سو سو کو. تو بہت سے جو آپ کے خیال میں آج کی اسٹیبلشمنٹ کو کرنٹ رجیم سے نہیں ہے.
مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، بٹ میں تو ان سے ملا تھا تو مجھے وہ آپ کو ذاتی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ان سے ناراض ہونا شروع ہو گئے. لیکن میں سوری ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جس طرح جنرل سرفراز ہیں SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جی ہاں تو انہوں نے ایک سیمینار میں جو باتیں کی، تو پھر جب ISPR چیف سے ایک سوال پوچھا گیا تھا SIFC کے حوالے سے، تو آپ کو اگر میں یاد دلا دوں تو ISPR چیف نے SIFC سے فوج کو ڈسٹنس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سے سپورٹ مانگی گئی تھی، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، یعنی کہ وہ کنفرم کر رہے تھے کہ یہ حکومت تو نااہل ہے اور یہ ہمارے اوپر آپ نہ ڈالیں کہ اگر انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے اور اگر ان امپلائمنٹ ریٹ اور پاورٹی ریٹ اور معیشت اتنی خراب ہے. سو بڑا کلیئرلی انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم نے تو صرف. بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کمنٹ کمنگ فرام یو. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جو ہیٹ تھا وہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر یہ 10 ہے تو وہ 1 تھا، اتنا ہے. میں ذرا دانیال صاحب سے پوچھ سکوں کہ دانیال صاحب یہ آپ بتائیں نا، اگر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک طرف ایک منسٹر بیان دیتا ہے کہ بھائی جان اب یہ تو غداری اور یہ تو ابھی اس کی بات کرو، اب یہ تو نیشنل تھریٹ ہے، ان سے بات چیت کا رستہ بند. دوسری طرف کوئی سینئر منسٹر ہر دوسرے ٹاک شو میں اشارہ بھی دیتا ہے کہ نہیں بات ہو سکتی ہے، جمہوری قوتوں کو گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہے اصل میں PTI کے متعلق؟ دیکھیں بادامی صاحب، آپ پوزیشن تو آپ کو بڑی کلیئر کر دی، آج بھی کر دی، کل بھی کر دی، اور ریپیٹڈلی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو آج پھر مصدق ملک صاحب نے اشارہ دیا کہ بات چیت ہوتی ہے، تو ہو سکتی ہے کیا بات چیت PTI سے، یا نیشنل تھریٹ نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا جو گالی گلوچ ہے اوپر برا بھلا کہنا ہے اداروں کو، آپ اپنے افواج کا مذاق اڑانا ہے، اپنے اداروں کے خلاف ٹویٹس کرنی ہے، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی بات کرنی ہے، ملک کو بند کرنے کی بات کرنی ہے، پاکستان کو بند کرنے کی بات کرنی ہے، وہ کسی صورت میں الاؤ نہیں کیا جائے گا. وہ ایسے پیغامات جو اندر سے اڈیالہ جیل سے آتے ہیں اور لے کر پھیلاتے ہیں، اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. جو کیا نام ہے، یہ جہان کا دل کرتا ہے بیٹھ کے پروسیشن کرنے شروع کر دیتے ہیں پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد، اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. سختی سے ان تمام چیزوں کو بند کیا جائے گا. اور جہاں یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی طریقے کے ساتھ ان کا جو دل کرے ہم کریں، جہاں دل کرے پاکستان کو ملائن کرے دنیا کے سامنے، ہم اپنے جو نیریٹو ہے، جو دشمن کا نیریٹو ہے، اس کو لے کے چلائیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک ملک میں 2 فوجیں نہیں ہو سکتی، یا آپ کی اپنی فوج ہے تو یا دشمن کی فوج ہے. آپ جب ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کو آپ کا دشمن ملک اٹھا کے چلائے، آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جہاں آپ کا آرمی چیف جو ہے امریکہ جاتا ہے، اسی اسکرین کے اوپر بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کی چل رہی ہوتی ہے، اور اسی اسکرین کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کو غدار کہا جاتا ہے اور پرائم منسٹر کو غدار کہا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نہیں چل سکیں گی، اور اس کو کسی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف کہ PTI سے بات نہیں کریں گے بلکہ اپنے بین کرنے کی طرف بڑھیں گے چونکہ ملک دشمن جماعت ہے. دیکھیں اگر بدامی صاحب کوئی جماعت جو ہے اگر وہ بین ہوئی ہے یا کوئی شخص بین ہوا ہے تو شوق سے تو نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ الطاف حسین نے اس سے شاید 1/3 بھی باتیں نہ کی ہوں جو عمران خان کر چکا ہے، اور جو عمران خان روز کر رہا ہے، اور کبھی ایک پوری پیڈ پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک پیڈ کانسپیریسی چل رہی ہے، پورا ایک کبھی آپ کے DGISPR ہے، کبھی آرمی چیف سے مذاکرات کا راستہ بند، ختم، فنش. از دیٹ دا کیس ناؤ؟ دیکھیں عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اور اس کا اور کوئی بندہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی جماعت کے اپنے لوگ ہاتھ جوڑ کر نیشنل اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی راستہ نکالو، ہمیں اس سے بچاؤ، ہمیں اس پاگل سے ہماری جان چھڑواؤ. اگر جو بڑا آسان ہے، اگر آپ سے کہتے تو آپ انہیں کہیں کہ کل فلور آف دا ہاؤس پہ جاؤ اور بول دو کہ یار ہم یہ آدمی سے پریشان ہیں، ہم جان چھوڑانا چاہتے ہیں، یا ٹاک شو میں آ کے بول دیں ہمارے اپنی ان کو. مجھے بندے کا نام بتائیں، میں اس کو فون پہ لے لیتا ہوں. لیکن آپ کے اس کے ملٹیپل، آج جب میں پریس کانفرنس کرتا تو میرے ساتھ جو 2 کولیگ تھے میرے اکیل، اس نے بھی یہ بات بولی، اور حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں یار کہ بھائی کو اس کے ساتھ بیٹھ کے تو ٹی وی پہ کیوں نہیں کرتے وہ یہ بات، کھل کے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نہیں آپ کیسے کر، وہ لوگ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ یار کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، یہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. لیکن بادامی صاحب آپ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے لیے، اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ تنگ آ گئے ہیں. مجھے آج بات بتائیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس نے ساتھ نہیں چھوڑتے عمران خان کا، چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی ریئیکشن سے ڈرتے ہیں، اور اسی ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں. آپ کے جوان بادامی صاحب ایز وی اسپیک نا، پرسوں بھی 5 لوگ ہمارے بچے شہید ہوئے جوان، یہاں روز شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے جوان شہادتیں نوش کر رہے ہیں. تو آپ رادر دین اپنی جنریشن کو، اپنے لوگوں کو ان باتوں کا بتائیں، آپ روز آ کے
ٹویٹ ٹھوک دیں, روز آ کے آپ اداروں کے بارے میں برا بھلا کہیں, روز آ کے آپ ان کو گالی دیں, روز آ کے کبھی اپنی جس کو پوری دنیا پاکستان جو انٹرنیشنل ایسوسیشن میں تھا بداتی صاحب, جس کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ فیلڈ مارشل جب پاکستان سے باہر گیا تو اس کو ریڈ کارپٹ ملا, پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کو ریکگنیشن ملی, فیلڈ مارشل کو جب عزت ملی تو مجھے اور آپ کو ملی, اس ملک کو ملی, پرائم منسٹر کو ملا تو ہمیں سب کو ملی. ہم رات دن اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کو ہم میک شور کریں کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں, ہم ان کو گالیاں دیں. چلیں مجھے بریک لینا ہے یہاں پہ. اب مجھے یہ انٹرسٹنگ آپ کہہ رہے ہیں لوگ تو ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ اس آدمی سے یار اور رستہ نکالو, تو میرا معصومانہ سوال ہے کہ اوپر آپ کی پبلکلی کہیں کہ یار بنی ان کو جان چھوڑنے سے کس نے روکا ہوا ہے, جان چھڑانے سے کیا تھا, کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں بریک کے بعد آتا ہوں دوبارہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. منیف فاروق صاحب یہ تو بتائیں کہ اب یہ ملاقات ظاہر آدمی نہیں ہونے دیا, بظاہر لگتا ہے جمعرات کو بھی نہیں ہونے دیں گے, یہ کب تک چلے گا معاملہ ایسے منگل جمعرات؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے ہی اندیا دیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی نے یہ اپروچ کیا ہے کہ بھئی آپ ہماری تو ملاقات تھرو کروائیں. اس کو مریم بھٹو صاحبہ نے بہت سخت, ان کی بہن نے بہت سخت الفاظ میں نگیٹ کیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور ہم تو بالکل بشرا بی بی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. دیکھیے وہ بالکل ان کا رائٹ ہے, وہ نگیٹ کریں یا جو مرضی کریں. میں تو ایک فیکچول بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے اضطراب میں ہیں کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ نہ رہیں جیل کے اندر, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں, اور کوئی بھی چاہے گا, یہ بڑی نارمل سی خواہش ہے, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس میں کوئی الزام ہے یا بہتان ہے. اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ کوئی کسی کی والدہ ضعیف ہیں یا وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے تو بڑی یہ لیجیٹیمیٹ خواہش ہے, اس کے لیے کوئی بھی ہاتھ پاؤں مارے اور کوشش کرے تو وہ تو ایک لیکن ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ بشرا صاحبہ چوز ٹو اسٹے وتھ خان صاحب اور اپنی چوائس سے اس وقت جیل میں, ورنہ she could have made any other choice. دیکھیے میری بات سنیں, جو ان کی پہلی دفعہ بیچ میں بیل ہوئی تھی وہ گنڈا پور صاحب واز ویری انسٹرومنٹل ان دیٹ, اور وہ گنڈا پور صاحب کی وجہ سے بھی ہوئی تھی. پھر آبویسلی بہت ساری چیزیں جو بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے وائلیٹ کی گئیں, اس کے بیسس کے اوپر پھر نیچرلی وہ چیزیں ساور ہو گئی. پھر بیچ میں وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ان کا آنا اور وہ جو سارا کچھ تھا وہ بھی چیزیں خراب ہو گئیں, جس کی وجہ سے معاملہ اس میں تنگی ایک تلخی پیدا ہو گئی. دوسری میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, جیسے بھی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو دیکھیے یہ ہمیں پھر سلیکٹیو ڈسٹارشن نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے زبیر صاحب پھر وہ ذرا ضرور فوٹیج دکھائیں کہ یہ جب میاں نواز شریف کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا, جب انہیں نکالا گیا تھا, تو کتنے احتجاج انہوں نے GHQ کے باہر جا کے کیے تھے, کتنے جناح ہاؤس انہوں نے جا کے جلائے تھے PMLN کے ساتھ. پلس مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ماضی کو ہی لے کے آنا ہے تو پھر ماضی میں تو بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں ہیں. خان صاحب کہہ رہے تھے 20,000 باہر نکل آئے تو جرنیلوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. یہ باتیں کیا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی ہوئی یا ہم نے نہیں دیکھی ہوئی؟ تو لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ نا, پھر آ جائیں, پھر ان چیزوں کا کمپیریزن کرنا ہے تو ان چیزوں کا کمپیریزن کریں. بٹ ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جو چیزیں انکمپریبل ہیں, جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں جس لیول پہ اس ملک میں نا میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے 1999 میں, انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی تھی, مارشل لا لگ گیا تھا, یہ آپ کو پتا ہے نا انہوں نے جو کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا. یہاں عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو آرمی چیف بننے نہیں دینا, تو پھر اس کا جواب اور کیا ملے گا؟ when the stakes are this high, اور جب آپ پھر اس طرح کا داؤ کھیلے اور وہ پھر الٹا پڑ جائے تو where do you go after that? مطلب ایک بات اور بتائیں, you will not be surprised اگر عمران خان صاحب کو, میں اسپیسیفک کہہ رہا ہوں, دور دراز اسلام آباد میں بھی نہیں بلکہ مچھ جیل کہیں منتقل کر دیا جائے, چونکہ لوگ کہتے نہیں جانا جوریسڈکشن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے یا نہیں, یہ ہو سکتا ہے یہ بھی. دیکھیے یہ باتیں, یہ ڈیبیٹس وہاں اچھی لگتی ہیں مدامی صاحب جہاں آپ کہیں کہ 100% قانون اور آئین کی حکمرانی ہے, جہاں پر کیسز کی سماعت بالکل رائٹ کے مطابق ہوتی ہے. یہاں تو دیکھیے اپیل کی سماعت نہیں ہے, کیسز لمبے چلے گئے, بہت کچھ ہو گیا, تو اس کو تو بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, تو یہ جورسڈکشن کے معاملات میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں, تو جہاں اور معاملات ہوں وہاں یہ ایشوز نہیں آتے.
یہ چیزیں ایک ہمیں آخری ذہن میں کوئک رکھنی ایک آپ سے چاہیے. سوال کر لوں پھر میں تو کلوزنگ کامنٹ لیتا ہوں زبیر صاحب اور دانیال صاحب سے کہ بلاول صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب میں کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک اور ترمیم 28ویں تو انہوں نے کانوں کا نہیں بھائی نہیں ایک دو ترمیمیں بہت ہیں آئین میں روز روز تھوڑی ترمیم کی جاتی ہے 2 ہی بہت ہیں اس ٹرم کے لیے یہ آگے جا کے کوئی پھڈا تو نہیں پڑ جائے گا پیپلز پارٹی کا اور پاورز ٹو بی کا دیکھیے اگر میرے خیال میں آ رہا ہوں دانیال صاحب ایک میں جواب لے لوں آخری منیب بھائی سے جی منیب صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تو اچھا کارڈل ریلیشن شپ ہی ہے لیکن دیکھیے اگر کوئی چیز ہونی ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ہوتے ہیں کہ جی دس از دا بیسٹ سولوشن پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں نیکسٹ بیسٹ تھنگ سو واٹ از دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ فار پیپلز پارٹی اور فار دا پاورز دیٹ بی ہو سکتا ہے وہ اچیو کر لی جائے ہو سکتا ہے جو ایجنڈا ہو وہ 100% کا ہو اور حاصل فی الحال کرنا مقصود ہو 25% وہ حاصل کر لیا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا ان پرنسپل کچھ چیزوں کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ جی یہ تو کرنی ہے اس کے بغیر ملک نہیں چلے تو یعنی یہ ساتھ چلیں گے اور ابھی اچیو ہو جاتا ہے چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے زبیر صاحب جہاں جیٹ سپیڈ لگانی پڑے گی وہ بھی وہاں پر وہ بھی ہو جائے گا سو زبیر صاحب بات بھی کرنے دینا دوسری ہاں جی ابھی سارے آپ بتائیے سارے منظرنامے میں آپ کو کوئی ایسا سینیریو نظر آتا ہے جس سے سینیریو دیکھیں میں نے آپ کو کب روکا ہے بات کرنے سے سر کریں 100 بسم اللہ کر کے کریں نہیں میں مذاق کر رہا تھا کیونکہ میں نے آپ ہی کا جواب ایک تو دینا تھا منیب میں آپ کو الگ سے فون کر کے جو بتاؤں گا نا کس سے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا تھا بیکاز آپ دوسری سائڈ پہ تھے تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا میں فیس کر رہا تھا برنٹ تو مجھے پتا ہم کیا کیا بیان دیتے تھے اور کون سے ٹویٹس کر کے سمیش کرنے کی باتیں کرتے تھے کس کا نام لے کے اور لیکن منیب تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو پبلکلی ہو گئی ہیں آپ فون پہ بتائیں گے نہیں پبلکلی نہیں کی ہے نا پبلک ہی کیا ہے میں دہرانا نہیں چاہتا تو آپ کہہ رہے ہیں فون میں بتاؤں گا ایسے جیسے بڑا کوئی ایٹمی رات بتانے لگے اچھا چلے ٹھیک نہیں میں ان کو یاد دلا دوں گا ان کو یاد آ جائے گا تو یہ مقابلہ نہیں ہو رہا میں تو ایک چیز کرتا ہوں دوسری بات میں دیکھیں وسیم ہم سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان اس طرح سے آ کے سسٹینیبل بیسس پر نہیں چل سکتا میں جب کہتا ہوں نہیں چل سکتا میں اس لیے نہیں کہتا کہ فورن پالیسی میں ہماری کمزوری ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کو جو مشکلات ہیں اپنے معیشت کے حوالے سے بے روزگاری ہے اور دوسری پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے انویسٹمنٹ نہیں آ رہا یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں گروتھ نہیں ہو رہی ہے اور سب اب تو حکومت اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے اور اس کا جو فارمولا ہے نا وہ بڑا سمپل ہے اکنامک اسٹیبلٹی کمز فرام پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اونلی کمز فرام پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اگر آپ ایک سب سے بڑی پارٹی کو دھکا دے کے عربین سی میں پھینکنے کی بات کریں گے تو پلیز میک شیور کہ اکنامک اسٹیبلٹی ول ناٹ کم زبیر صاحب وہ کہتے ہیں خان صاحب آج رہا ہو جائیں گے تو کون سی اسٹیبلٹی آ جائے گی پھر وہ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو اس کا اے سی اتارو اس کا یہ کرو تو کون سی اسٹیبلٹی آ جائے گی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر آنے سے ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اس وقت ایک آرٹیفیشل طریقے سے چل رہا ہے پاکستان نیڈز فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کس کو آنا ہے اور کس کو یہی ہماری جمہوریت ہے نا یہی ہمارا آئین ہے اور یہی قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹری سسٹم کیا ہوگا دانیال صاحب آپ بالکل الٹا چلیں گے جیسے ہاں جی ٹھیک ہے یہ اب یہ ہونے کا کتنا امکان ہے دانیال صاحب جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو الیکشن اور سب کچھ دانیال صاحب آپ نے الیکشن کی بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے کیا نہیں میں ان کی بات اچھا سن رہا ہوں آپ نے کہا یار یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی اس کا میں کیا جواب دوں چھوڑو یار نہیں زبیر صاحب کی باتوں کا میں جواب کم ہی دیتا ہوں زبیر صاحب جو کہیں وہ میں کہتا ہوں وہی بس ٹھیک ہے لیکن بدانی صاحب بات سنیں کہ جو آج حالات چل رہے ہیں نا ملک کے دیکھیں چیزوں کو مفاہمت کی طرف اور حل کرنے کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے چیزوں کو لیکن جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو کے پی کے میں تقریریں ہوئی ہیں مجھے بتائیں وہ ٹمپریچر کول ڈاؤن کر سکتی ہیں آپ کے اداروں کے خلاف آپ ملک کے خلاف آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ مجھے بتائیں یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلینڈ امریکہ میکڈونلڈس کھلوائیں ان کو بھیجیں اور لوگوں کے بچوں کو کہو کہ سر پہ کفن باندھ کراؤ یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں روز 7-8 جوان شہید ہو رہے ہیں rather than standing with our forces وہ پاکستان کے لیے جان دے رہے ہیں ہمارے جھنڈے کے لیے جان دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جان دے رہے ہیں ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم کہیں نہیں ہم جو ہے نا بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہمارے